بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت النحو کے معروضی سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ دیکھیے، ہدایت النحو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محی الدین، سراج الدین، نور الدین، سعد الدین۔ صحیح جواب ہے سراج الدین۔ ہدایت النحو کے مصنف کا نام سراج الدین ہے۔ ہدایت النحو میں مسائل کس کتاب کی ترتیب پر جمع کیے گئے ہیں؟ صحیح جواب ہے کافیہ۔ ہدایت النحو میں جو نحو کے مسائل جمع کیے گئے ہیں یہ کافیہ کی ترتیب پر ہیں۔ ہدایت النحو میں ابتدائی طالب علم کے ذہن کو تشویش سے بچانے کے لیے مسائل کس طرح وارد کیے گئے ہیں؟ اعتراض کے بغیر، علل کے بغیر، علت کی جمع ہے علل، پہلے دونوں یعنی اعتراض اور علل دونوں کے بغیر۔ ہدایت النحو میں مطلقاً مسائل بیان کیے گئے ہیں، صرف مسائل بیان کیے گئے ہیں، اعتراضات کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی علتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ طالب علم کے ذہن میں تشویش نہ ہو۔ اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، طلباء کو، علماء کو، گمراہوں کو۔ صحیح جواب ہے طلباء کو۔ طلباء کتاب پڑھتے ہیں تاکہ طلباء کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہدایت النحو کو کتنی اقسام پر مرتب کیا گیا؟ صحیح جواب ہے 3 اقسام پر۔ مقدمے میں کتنی فصلیں ہیں؟ مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ اسے مقدمہ بھی پڑھتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث۔ صحیح جواب ہوگا یہاں پہ ثلاث، یعنی علم نحو ایسے اصول کا نام ہے، ایسے اصول کا علم ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے احوال جانے جاتے ہیں۔ تینوں کلمے یعنی اسم، فعل، حرف۔ علم نحو کی غرض ذہن کو کلام عرب میں ڈیانس سے بچانا ہے، خطائے لفظی سے۔ علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ خطائے لفظی سے ذہن کو بچائیں۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ، کلام، متکلم۔ صحیح جواب ہے دونوں، پہلے دونوں، یعنی کلمہ کلام دونوں ہیں۔ کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کا موضوع ہے، یعنی انہی کے بارے میں علم نحو میں بحث ہوتی ہے۔ لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ تعریف جو ہے کلمے کی۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ کتنی اقسام پر مشتمل ہے؟ کلمہ 3 اقسام پر مشتمل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کہتے ہیں ہر بامعنی لفظ کو۔ اسم، فعل اور حرف کس کی اقسام ہے؟ اسم، فعل، حرف کلمے کی اقسام ہیں۔ جو کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، یعنی اپنا معنی خود بتائے اور کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنا معنی خود بتائے، زمانہ نہ ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ زمانہ ہوگا تو فعل ہوگا، جیسے زید، خالد، کتاب، شجر، یہ سب جو ہے اسم ہے، کیونکہ اپنا معنی خود بتاتے ہیں، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ جو کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور کوئی زمانہ ملا ہوا ہو اسے فعل کہتے ہیں، جیسے ضربا، اس نے مارا، یضربو، وہ مارتا ہے، اضرب، تو مار، یہ سب فعل ہیں۔ جو کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف دوسرے سے ملنے کے بعد اپنا معنی بتاتا ہے۔ 3 زمانوں سے مراد کیا ہے؟ اسم، فعل وغیرہ کی تعریف میں، اسم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا ہو۔ تو تینوں زمانوں سے مراد کیا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، تینوں مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں سے مراد یہ تینوں ہیں۔ اس میں کی کتنی علامتیں ہیں؟ اس میں کی علامتیں تو بہت ساری ہیں، 10 علامتیں غالباً بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں۔ صیحۃ الاخبار عنہ کا کیا معنی ہے؟ صیحۃ الاخبار عنہ کا معنی ہے محکوم علیہ ہونا، یعنی اس پر حکم لگانا۔
صیحۃ اخباری عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، خبر دینے کی صحت، ٹھیک ہے۔ محکوم علیہ، جیسے زید قائم ہے، تو یہاں پہ قائم کے ذریعے زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ صیحۃ الاخبار عنہ زید قائم، زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے، تو زید ہوا اخبار عنہ، تو اسی کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، گویا کہ قائم کا حکم لگایا گیا ہے زید پر۔ مضاف ہونا کس کی علامت ہے؟ مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اسم مضاف ہوتا ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا۔ اسم کو کلمے کی بقیہ دونوں قسموں پر نیاز ہونے پر اسے کہتے ہیں، اسم کو کلمے کی دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کو اسم سے مانیں گے تو سمانا ہوتا ہے بلند، تو کیونکہ اسم اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہے اس لیے اسے اسم کہتے ہیں۔ ضرب یضرب کس کی مثال ہے؟ ضرب یضرب یہ فعل کی مثال ہے۔ صیحۃ الاخبار بہ ہونا کس کی علامت ہے؟ صیحۃ الاخبار بہ ہونا اسم اور فعل دونوں کی علامت ہے، پہلے دونوں کی علامت ہے، حرف کی علامت نہیں، یعنی اسم کی بھی خبر دی جاتی ہے اور فعل کی بھی خبر دی جاتی ہے، جیسے زید قائم میں قائم اسم ہے اور قائم کے بارے میں خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح زید قامہ، یہاں پہ قامہ کے ذریعے خبر دی گئی ہے، قامہ فعل ہے، تو اخبار بھی ہونا یہ اسم اور فعل دونوں کی علامت ہے۔ فعل کی کتنی علامتیں ہیں؟ فعل کی 12 علامتیں ہیں۔ اخبار بھی کا کیا معنی ہے؟ اخبار بھی کا معنی ہے محکوم علیہ ہونا، یعنی اس کے ذریعے حکم لگانا یا پھر اس کا حکم لگانا۔ مصدر حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ مصدر حقیقت میں فاعل کا فعل ہوتا ہے، فاعل جو کرتا ہے وہی مصدر ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پہ ضرب زید، زید نے مارا، تو زید نے کون سا کام کیا؟ مارنے کا کام کیا، تو جو مارنا ہے، زید نے مارنا کیا گویا کہ، ٹھیک ہے، تو یہ مارنا مصدر ہے، تو مصدر حقیقت میں فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ من کا کیا معنی ہے؟ من کا معنی ہے ابتدا، من ابتدائی قید کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوا ہے، یہاں سے جانا شروع ہوا ہے، یہاں سے فلاں کام شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دو اسموں، دو فعلوں اور اسم اور فعل کو ملانے کے لیے کیا آتا ہے؟ حرف آتا ہے، دو فعلوں کو ملانے کے لیے، کبھی دو اسموں کو ملانے کے لیے، اور اسم یا فعل، اسم اور فعل کو ملانے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے۔ کلام کتنے کلموں کو شامل ہوتا ہے؟ کلام کم سے کم 2 کلموں کو شامل ہوتا ہے، یہ اقل مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ 2 ہی کو شامل ہوگا، 3 4 5 ایسے کو شامل ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم 2 کو تو شامل ہوگا ہی ہوگا۔ تو کلام 2 کلموں کو شامل ہوتا ہے، جیسے زید قائم ہے، زید کلمہ، قائم کلمہ، دونوں مل کے کلام بن گیا، زید کھڑا ہے۔ کلام کو ڈیانس بھی کہا جاتا ہے، کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالفعل بالاسناد بالدلالہ بالالحاق، صحیح جواب ہے بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو، اسناد کے ساتھ، دونوں میں اسناد ہو۔ صرف 2 کلمے ہوں گے تو انہیں کلام نہیں کہا جائے گا جب تک کہ دونوں میں اسناد نہ ہو۔ زید الگ ہے، قائم الگ ہے، تو ہم انہیں کلام نہیں کہیں گے جب تک کہ قائم کی نسبت زید کی طرف ہم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ زید قائم کس کی مثال ہے؟ زید قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اب جملہ اسمیہ فعلیہ، جس جملے کی ابتدا جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو زید قائم یہ اسم سے شروع ہے، زید اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بہت ساری علامات اسم ہے، ایک تو علم ہے، ایک علامت ہے، تنوین ہے، وہ بھی علامت ہے اسم کی، خیر۔ تو زید قائم جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ قام زید کس کی مثال ہے؟ قام زید جملہ فعلیہ کی مثال ہے، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہے، قام فعل ماضی ہے۔ مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، فعل کے لیے، اسم کے لیے، شرط کے لیے، کلام کے لیے، صحیح جواب ہے کلام کے لیے۔ کلام تبھی مکمل ہو سکتا ہے جبکہ اس میں مسند بھی ہو اور مسند الیہ بھی ہو، یعنی جس کی اسناد کی گئی ہے اور جس کی طرف کی گئی ہے، دونوں ہونا چاہیے۔ جیسے زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، اس کی طرف قیام کی نسبت کی گئی ہے،
دونوں یہاں موجود ہے، تو یہ ہو گیا کلام۔ حرف ندا یا کس کے قائم مقام ہے؟ حرف ندا یا ادعو اطلبو پہلے دونوں کسی کے نہیں، صحیح جواب ہے دونوں کے، پہلے دونوں کے، یعنی ادعو اور اطلبو دونوں کے قائم مقام ہے، اور دونوں کا معنی لگ بھگ ایک ہی ہے۔ ادعو میں بلاتا ہوں، میں پکارتا ہوں، اطلبو میں طلب کرتا ہوں۔ معرب اور مبنی کس کی اقسام ہیں؟ معرب اور مبنی اسم کی اقسام ہیں۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ اس میں متمکن کس کو کہتے ہیں؟ اس میں متمکن اس میں معرب ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، متمکن یعنی جو اعراب کو جگہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معرب پر تمام اعراب آتے ہیں، تو یہ اس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ جس کا آخر عوامل کے بدلنے کے ساتھ بدل جائے وہ نیاس ہے، وہ معرب ہے۔ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، الگ الگ اعراب کا تقاضا کرنے والے عامل آئیں تو جس کا آخر بدل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معرب۔ جیسے جاء زیدن، زید پہ رفع ہے، وہیں پہ ہم رأیتو لے آئیں، دوسرا عامل لے آئیں، رأیتو زیدن، اب زید کا آخر بدل گیا۔ اس طرح ہم مررتو بی کر دیں، مررتو بی زیدن، زید کا آخر بدل گیا تو زید کیا ہوا؟ معرب۔ جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ریاض کہتے ہیں۔ ایک تو جس کا آخر بدلے گا عوامل کی وجہ سے وہ ہوگا معرب، اور جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے گا یعنی جس حالت یوں کہہ لیجیے کہ جس سے بدلے گا، جیسے کہیں کبھی رفع ہے، کبھی نصب ہے، کبھی جر ہے، تو ان کے ذریعے بدل رہا ہے، تو ان کو کہیں گے ہم اعراب۔ جس کے ساتھ معرب کا آخر بدل رہا ہے اسے ہم اعراب کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن میں جاء کی وجہ سے زید پر رفع آیا، رأیتو زیدن میں رأیتو کی وجہ سے زید میں نصب آیا، مررتو بی زیدن میں با کی وجہ سے زید میں جر آیا، تو جاء رأیتو اور با یہ ہوئے عامل، ان کی وجہ سے جو ہے معرب کا آخر بدلا۔ اسم کا اعراب کتنی قسموں پر ہے؟ اسم کا اعراب 3 قسموں پر ہے، اعراب مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ اسم کے اعراب کی اقسام کتنی ہیں؟ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ بیان کی گئی ہیں، تو ہدایت النو کی روشنی میں 9 ہیں۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں ڈیانس نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ نحوی اور صرفی حضرات میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کے صحیح میں نحوی حضرات بس آخر کو دیکھتے ہیں کہ آخر میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے، جبکہ صرفین کے نزدیک فا عین اور لام کلمہ تینوں میں سے کسی جگہ بھی حرف علت نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور ایک جنس کے 2 حروف نہ ہو تو وہ صحیح کہلائے گا۔ دلبون اور زبیون کس کی مثال ہے؟ دلبون اور زبیون یہ جاری مجرا صحیح، جسے قائم مقام صحیح بھی کہا جاتا ہے، اس کی مثال ہے، کیونکہ یہ صحیح تو نہیں ہے کیونکہ ان کے آخر میں جو ہے حرف علت ہے، دلبون میں واو ہے، زبیون میں یا ہے، لیکن کیونکہ ان سے پہلے ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے ثقل جو ہے دور ہو گیا، جس کی وجہ سے ثقل نہیں رہا، بھاری پن نہیں رہا، تو یہ صحیح کے قائم مقام ہو گیا۔ صحیح تو نہیں رہا کیونکہ حرف علت ہے آخر میں، مگر صحیح کے قائم مقام ہو گیا ثقل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئے وہ نیاس ہے، وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم جس میں تنوین نہیں آتی، کسرہ نہیں آتا، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ نون تثنیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس پہ کسرہ آتا ہے، جیسے دوری بانی، دوری بانی کے آخر میں کسرہ ہے نون پر، تو نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ نون جمع ہمیشہ ڈانس ہوتا ہے، نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے دوری بونا، نون پر فتحہ ہے تو وہ مفتوح ہوا۔ نون جمع اور نون تثنیہ اضافت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سلامت رہتے ہیں، گر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، صحیح جواب ہے گر جاتے ہیں۔ جیسے دادی بانی تھا، اب ہم اس کی اضافت کریں گے، دادی بانی، دادی با قومن، ٹھیک ہے، دادی با بلدن، تو نون جو ہے گر جائے گا۔ اس طرح دادی بونا سے دادی بو قومن۔ اس میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، منصرف غیر منصرف اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ اسباب منع صرف 9 ہیں،
یعنی غیر منصرف کے اسباب 9 ہیں، ان میں سے ایک وقت میں 2 اسباب پائے جائیں گے تو کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف کہلائے گا۔ ہاں کچھ اسباب ایسے ہیں جو 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں، اگر وہ ایک بھی پائے جائیں ٹھیک ہے تو وہ 2 کے قائم مقام ہوں گے، اس لیے وہ غیر منصرف ہوگا۔ غیر منصرف میں کسرہ کی جگہ کیا آتی ہے؟ غیر منصرف میں کسرہ کی جگہ نصب آتا ہے، فتحہ کہہ لیجیے، جیسے با داخل ہوتا ہے تو با حرف جر ہے، جر کا کام کیا ہے کہ کسرہ دے گا، جر دے گا، تو ہونا چاہیے تھا جیسے مررتو بی عمرین ہونا چاہیے تھا، مگر بی عمرین نہیں آتا کیونکہ عمر غیر منصرف ہے تو بی عمرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسرہ کی جگہ جو ہے نصب آتا ہے۔ لفظ کا اپنے صیغہ اصلی سے دوسرے صیغے کی طرف بدلنا کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے، اسے عدل کہتے ہیں۔ جیسے عمر ہے، یہ عمر عامر سے بدل کے آیا ہے، اس کے اصل عامر ہے، تو بغیر لفظ جو ہے اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف نکل گیا، اس میں کوئی صرفی قانون بھی لاگو نہیں ہوا، کسی صرفی قاعدے کی وجہ سے نہیں بدلا ہے، عامر سے عمر ہو گیا ہے، تو اسے کہیں گے عدل۔ عدل کس کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا؟ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ فعل کے جو اوزان ہیں یہ خاص ہیں، 5-6 اوزان ہیں اس کے، اور عدل کے وزن بھی خاص ہیں، دونوں کے وزن الگ الگ ہیں، اس لیے جو ہے جہاں پہ عدل ہوگا وہاں پہ وزن فعل نہیں ہوگا، جہاں وزن فعل ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے وزن الگ الگ ہیں۔ عدل کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ عدل علمیت کے ساتھ، وصف کے ساتھ، وزن فعل کے ساتھ، صحیح جو ہے پہلے دونوں، یعنی علمیت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے عدل، اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی جمع ہوگا۔ وصف کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا؟ وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ علمیت ایک تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی خاص، جیسے کوئی نام ہوتا ہے یہ خاص چیز کو بتاتی ہے، جبکہ وصف جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عموم چاہتا ہے، اس لیے دونوں میں مغایرت ہے، تو وصف عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسود ارقم کیا ہے؟ اسود ارقم یہ غیر منصرف ہیں، کیونکہ یہ وزن فعل میں پایا جاتا ہے، فعل کے وزن پر ہے، افعلو کے وزن پر ہے، اس کے علاوہ ان میں جو ہے وصف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وصفی معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہیں۔ مساجد کیا ہے؟ مساجد جمع مؤنث جموع ہے، اور جمع مؤنث جموع ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ 2 سبب کا قائم مقام ہے تو یہ غیر منصرف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وزن فعل کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ڈیاس ہو، ڈیاست خاص ہو، وزن فعل کے لیے شرط ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو۔ انشاءاللہ عز و جل آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔